اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و آلہ الطاہرین۔ میں محمد علی السلام علیکم ناظرین، میں محمد علی آپ کے پاس ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اگلی ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں میں لفظ خلیفہ کا وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی پہلے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مولا کا مطلب دوست، مولا کا مطلب دوست کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے جو اگلا جملہ کہا اللہم والا من والا ہو عاد من آدھا ہو، کہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ تو یہاں کیونکہ مراد محبت ہے تو جو ہے من کنت مولا فعلی مولا میں بھی رسول کی مراد جو ہے محبت تھی۔ اس محبت کے اعلان کے لیے 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگوں کو جمع کیا گیا، ان کو وہاں پہ دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ بھائی اگر دشمنی یا مخالفت جو تھی یا نزاع 2-3 لوگوں سے تھی، اور وہ بھی جو ہے نا نعوذ باللہ تعالی امام علی نے جو ہے نا کوئی غلام لڑکی لے لی تھی بیت المال میں سے، عجیب و غریب قسم کی بکواس خرافات اسرائیلیات جو ہے بنی امیہ کے دور میں جو انہوں نے ڈالی ہیں۔ بھائی پھر تو میں جو ہے نا خلیفہ سے مراد لیتا ہوں پیچھے رہ جانے والا۔ 2 لوگ جا رہے ہیں کہ ایک پیچھے رہ گیا، وہ خلیفہ ہے۔ خلف تو یعنی آیت الکرسی میں ہے نا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اب تم جو ہے نا وہ اب ما ایدیہم کا کیا ترجمہ کرو گے؟ جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے یا جو ان کے آگے؟ اب ایک چیز بامحاورہ بھی تو ہوتی ہے۔ تو یہ بونگے ترجمے جو کرتے ہیں وہ اسی طرح کے جیسے یہ بونگا ترجمہ کرتے ہیں، میں بھی بونگا ترجمہ کر رہا ہوں۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے بھی ہے اور ان کے پیچھے بھی ہے۔ تو اسی طرح سے خلیفہ کون ہے؟ جو خلف میں رہ جائے، جو پیچھے رہ جائے، وہ خلیفہ ہے۔ تو خلیفہ سے مراد جو حاکم کیسے ہو گیا؟ خلیفہ سے مراد حکومت کرنے والا کیسے ہو گیا؟ اور اگر اب جو ہے نا کٹھجتی کرنے پہ ہے تو لفظ حاکم کا بھی مطلب یہ ہو گیا حکم دینے والا۔ اب وہ حکم جو ہے وہ کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ حکم کہتے ہیں نا جو اس کو حاکم شرع، حکم وہ جو آدمی فیصلہ دے۔ اب اگر رسول اللہ کہتے من کنت حاکمہ فعلی حاکمہ، کہ جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم، تو کہتے تھے کہ جس کے لیے میں فیصلہ کرنے والا ہوں اسی کے لیے علی بھی فیصلہ کرنے والے۔ تو اس قسم کی جو ہے نا بونگے پنے کے ترجمے یہ کرتے رہتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں قرآن کی آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 دیکھ لیں، ختم اللہ علی سمعہم و قلوبہم۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، دلوں پر بھی اور کانوں پر بھی، آنکھوں پہ ان کی پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے عذاب ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے میں آپ کو لفظ خلیفہ ایگزیکٹلی لفظ خلیفہ بھی دکھا دیتا ہوں، مگر یہ کیا کریں گے؟ پھر بھی مکر جائیں گے۔ لفظ خلیفہ بھی دکھا دیتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ رسول نے کیوں نہیں لفظ خلیفہ استعمال کیا۔ لفظ خلیفہ تو اس وقت استعمال کیا جب تبلیغ کو جو ہے نا تم میں سے اکثر مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، تمہارے باپ دادا مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے بڑے جو تمہارے اکابرین ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت لفظ خلیفہ استعمال کیا۔ حضرت علی کے علاوہ کوئی اور مسلمان تھا ہی نہیں، اس وقت لفظ خلیفہ استعمال کیا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھائی بغوی کی تفسیر ہے، بغوی رافضی تھا، تو پھر اس کو جو ہے نا اس کے اوپر پرچہ کراؤ اور اس کو جیل میں ڈلواؤ۔ بغوی جو ہے یہ تفسیر بغوی ہے اور یہ پڑھی ہوئی ہے کس پر ہے؟ یہ quran.ksu.edu.sa، یہ KSU کنگ سعود یونیورسٹی، ٹھیک ہے، ایسے سعودی عرب کی ویب سائٹ ہے، جاؤ ان کا جا کے گریبان پکڑو۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا یہ کس آیت کے ذیل میں ذکر ہو رہا ہے اس کا؟ یہ سورہ شعراء آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے عشیرے کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور قرابت داروں کے لیے کیا کریں؟ نظر کریں۔ یہ کہتے ہیں نظر نیاز کرنا تو کفر ہے، نظر نیاز کرنا تو بدعت ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ قرآن کیسے کہہ رہا ہے رسول اللہ کو کیا نظر کریں؟ اور اس نظر میں جو ہے وہ طعام شامل ہے۔ یہ دیکھیں طعام کا بھی ذکر آ گیا، کھانا کھلایا نا رسول اللہ نے بلا کے اہل خانہ کو، عشیرے کو اور جو ہے نا اقربا کو بلا کے کھانا کھلایا۔ اچھا اب کیا کہا؟ یا بنی عبد المطلب، وہاں کھانا وانا کھلا دیا، پھر سب ان سے سوال کیا، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، انی قد جئتکم
انی قد جئتکم بخیری، میں تمہارے پاس آیا ہوں خیر لے کر، میں تمہارے خیر دنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ وقد امرنی اللہ تعالی انا ادعوکم، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، امر کیا ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں، الہ اللہ کی طرف، اس کی طرف تمہیں دعوت دوں۔ فَأَيُّكُمْ، ای کا مطلب ہوتا ہے نا کون، فَأَيُّكُمْ یوارثنی علی امری ھذا، تو اس امر میں کون میرا وزیر بنے گا؟ رسول کیا کہہ رہے ہیں، میرا وزیر کون بنے گا؟ وَيَكُونَ اخی و وصی و خلیفتی فیکم، اور وہ ہوگا میرا، اور وہ میرا بھائی بنے ہوگا اور وصی ہوگا، یعنی جو کوئی میرا وزیر بنے گا۔ فَأَيُّكُمْ یوارثنی علی امر ھذا، اس امر میں، اس کام میں کون میرا وزیر بنے گا؟ اور جو وزیر بنے گا وہ کیا ہوگا؟ کون کا مطلب ہوتا ہے وہ ہو جائے گا، وہ بن جائے گا۔ وہ یکونا، اور بنے گا، اور بنے گا عقی و وسیعی، اور وسیع و خلیفتی فیکم، کون ہوگا؟ یہ خود حضرت علی بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں قلتو، کہ انہوں نے کہا، نہیں، ہاں، فقلتو، تو حضرت علی کہہ رہے ہیں، انا یا نبی اللہ اکون وزیر کا، کہ میں بنوں گا آپ کا وزیر، علیہ، اس کام میں، خالہ فاخذ اور پھر کہا، یہ حضرت علی ہی کا بیان چل رہا ہے، خالہ فاخذ برقبتی، کہ رسول اللہ نے مجھے کندھے کے برابر سے یا گردن سے پکڑا، ثم قال ان ھذا، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، عقی و وسیعی و خلیفتی فیکم و سمعہ و اطیعہ، یہ میرا بھائی ہے، وسیع ہے اور خلیفہ ہے تمہارے درمیان، فسمعہ، اس کی بات مانو، سنو، اور اطاعت کرو، واطیعوا، فسمعہ لہ واطیعوا، فقام القوم یضحکون، تو لوگ کھڑے ہو گئے اور تضحیک کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، یقولون لابی طالب ویقولون لابی طالب قد امرکا، کہ تمہارے لیے حکم ہوا ہے، ویقولون لابی طالب قد امرکا، تمہارے لیے حکم ہوا ہے، تمہارے لیے حکم ہوا ہے، انا تسمعوا لعلی وتطیعوا، کہ علی کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ اور بھی کئی جگہ پر یہی اسی طرح سے ذکر ہوا، نہیں اور نہیں ہوا۔ تو یہاں خلیفہ کا لفظ استعمال ہو گیا، انذر عشیرتک الاقربین، یہاں نظر بھی آ گئی کہ بھئی نظر جو ہے وہ کرنا کوئی جو ہے نا بری بات نہیں، نظر کر کے اگر نظر کریں آپ عشیرے کو اور اقربا کو نظر پہ بلائیں اور انہیں کھانا کھلائیں، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ نے جو اعلان کیا
یہ ذکر ہے جو پہلے رسول نے اصل میں کئی دن تک بلایا تھا، لوگ آتے تھے اور ابو لہب جو ہے وہ کوئی الٹی سیدھی بکواس کرتا تھا تو لوگ اٹھ کر چلے جاتے تھے، رسول کی بات نہیں سنتے تھے۔ یہ تیسرے دن کا واقعہ ہے غالباً، اس میں کچھ جو ہے نا مجھے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا ہے اس کا بالکل یہی معنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور معنی سمجھ میں آتا ہے ان ھذا، یہ دیکھیں اور یہ روایت بھی میرے خیال میں حضرت علی سے ہی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ فرصت رہی تو میں کبھی اس ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ فی الحال جو ہے ہاں یہ سارا حضرت علی ہی بتا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے سوال کیا، یا بنی عبد المطلب انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ فایکم یوارثنی علی امر ھذا ویکون اخی ووصی وخلیفتی فیکم۔ یہ تمام لوگ بیٹھے رہے اور میں نے کہا انا یا نبی اللہ اکون وزیر کا علیہ۔ پھر رسول اللہ نے میرے کندھے پر اور گردن کے درمیان ہاتھ رکھا، فاخذ برقبتی، یعنی کندھے اور درمیان اور گردن کے درمیان ہاتھ رکھا، ثم قال ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم۔ یہ اسی بات پر انہوں نے جو ہے حضرت ابو طالب کا سے مذاق بھی کیا۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل یہی اس کا مطلب ہے۔ تو یہ تفسیر بغوی میں نے آپ کو دکھا دیا، یہ تفسیر طبری میں بھی آیا ہے۔ تفسیر طبری میں اس نے خیانت کی ہے اور اس نے جو ہے نا عقی وسیع اور خلیفتی کو جو ہے وہ قضا اور قضا اور قضا لکھ دیا۔ یہ تو جو ہے نا اہل سنت کے یہاں بڑا عام ہے اس طرح کی خیانتیں۔ اچھا آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں خلیفہ کا لفظ اور کہاں کہاں آیا۔ یہ دیکھیں بھائی، اسے وہ کہہ دیں گے جی ضعیف ہے، وہ کہتے رہو تمہاری کتاب میں آ گیا، تم اسے جان چھڑا لو، کتاب کو آگ لگا دو، یہ مکتبہ شاملہ کی ویب سائٹ ڈاؤن کرا دو، اس کے اوپر کیوں اتنی ساری جو ہے نا غلط روایات پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا اب یہ ہے، یہ دیکھیں ادھر جو ہے نا حدیث قصہ بھی آ رہی ہے، مگر کیونکہ ہم جو ہے وہ دوسرا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ آگے ہم جاتے ہیں، ہاں جی یہ دیکھیں، اما ترضی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، ان تکون منی، تم میرے لیے ایسے ہی ہو، بمنزلت ہارون بن موسیٰ، جیسے کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے، جیسے کہ ہارون کی موسیٰ کے لیے تھے، الا انک لست بنبی، سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں ہو، انہ لا ینبغی ان اذهب الا، یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، ان اذهب الا وانت خلیفتی۔ یہ دیکھیں اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں انہ لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی،
کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا، لا ينبغی کہ ان اذهب کہ میں چلا جاؤں، سوائے اس کے کہ میں تمہیں خلیفہ بنا دوں، سوائے اس کے کہ تم میرے خلیفہ ہو، یعنی تمہیں خلیفہ بنائے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ یہاں بات ہو رہی ہے دنیا سے جانے کی یا مدینہ سے جانے کی، اب اس پر بھی بحث کر لیں گے کہ بھئی یہ دنیا سے جانے کی بات ہو رہی ہے یا مدینہ سے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک صاحب ہیں جن کا کہنا ہے کہ بھئی یہ صرف، تو ہم یہ اصول بھی طے کر لیں گے کہ جب رسول اللہ کہیں جایا کرتے تھے تو پیچھے کسی کو معمور کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہاں خلیفہ کا لفظ آ رہا ہے کہ لا ينبغی، یہ دیکھیں دوبارہ میں اس خالی جملے کو، انہ لا ينبغی، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، ان اذهب کہ میں چلا جاؤں، الا انت، الا وانت خلیفتی، سوائے اس کے کہ تم میرے خلیفہ ہو۔ یعنی اس موقع پر سوائے حضرت علی کے، اگر اس موقع کو ہی لے لیں، اگر یہ جو ہے نا یہ اس کو یونیورسلی ہم نہ اپلائی کریں، اس کو ہم ہر جگہ نہ اس کو جو ہے وہ اس حکم کو چلائیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں بعض، ابھی میں آگے دکھاؤں گا ابن تیمیہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خلیفہ کا حکم جو ہے وہ صرف مدینہ کی حد تک تھا، کہ مدینہ میں جب جا رہے تھے جنگ تبوک پر جا رہے تھے تو صرف اس موقع پر خلیفہ بنایا تھا۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں تو یعنی اس موقع کے اوپر حضرت علی سے بہتر کوئی خلیفہ بنا۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انہ لا ينبغی ان اذهب، کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں چلا جاؤں، سوائے اس کے کہ تم میرے خلیفہ ہو۔ یہاں خلیفہ کا لفظ آ گیا، اب کیا کریں گے، خلیفہ کا لفظ ادھر بھی آ گیا، دعوت ذوالعشیرہ میں وہ تو بالکل آغاز میں آ گیا، جب حضرت علی بچے تھے اس وقت ان کو کہا کہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ اب جاؤ بغوی کی گردن کاٹو، بیچارہ تو ابھی زندہ بھی نہیں ہے، اس کو کیا کریں گے، کیا بگاڑو گے اس کا۔ اگلے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہو گئی، اچھا یہ کتاب معذرت کے ساتھ، اس کو پہلے کتاب دکھا دوں میں آپ کو۔ یہ کتاب ہے جناب مسند احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، مسند احمد ابن حنبل۔ اس میں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے حضرت علی کے لیے، خلیفہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے مسند احمد ابن حنبل میں۔ یہ آپ کے امام ہیں، امام حنبل، جا کے پکڑو ان کو، ان کی پکڑ کرو۔ اچھا جی، یہ دیکھیں کتنے سارے حوالے میں نے اسی لیے نکالے کہ بعد میں کوئی جو ہے نا بکواس نہ کرے کہ جی یہ تو رافضی ہے، فلاں یہ روایت ضعیف ہے، فلاں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ کتاب السنہ لابن ابی عاصم، اچھا جی، یہ کیا ہو رہا ہے، انت منی، یہاں دوسرے الفاظ آ رہے ہیں مگر یہ کہ وہاں تو تھا اما ترضی سے شروع ہو رہا تھا جملہ کہ کیا تم اس پر راضی نہیں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انکا لست نبی، سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں، انہ لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی فی کل مومن من بعدی۔ یہ دیکھیں بھائی، وہاں تو یہ تھا کہ تم خلیفتی پر رک گیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں چلا جاؤں سوائے اس کے کہ تم جو ہے خلیفہ ہو فی کل مومن من بعدی، کہ تم میرے خلیفہ ہو میرے بعد تمام مومنین کے لیے۔ یہاں بعدی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ دیکھیں بعدی کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے بعد، اب وہ کہیں کہ بھئی بعد جو ہے وہ مراد بعد سے جو ہے نا وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد غزوہ تبوک کے وقت ہی ہو سکتی ہے، یا بعد سے مراد جو ہے وہ رسول کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے، مگر یہاں پر دیکھیں الفاظ بدل گئے، مگر یہ کہ انہ لا ينبغی ان اذهب، کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں چلا جاؤں، تو یعنی اس سے ایک اصول تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چلے جائیں اور کسی کو پیچھے نامزد نہ کریں، کسی کو خلیفہ نہ بنائیں، یہ اصول سامنے آ گیا۔ اب یہ کتاب بھی دکھا دیتے ہیں، کون سی کتاب ہے بھائی، یہ ہے کتاب سنت، ہاں یہ تو میں آپ کو نام پہلے بتا ہی دیا تھا میں نے، کتاب السنہ لابن ابی عاصم، ابن ابی عاصم کی کتاب ہے، یہ کوئی اتنی مشہور شخصیت نہیں ہے، بہرحال یہ مکتبہ شاملہ پر پڑھی ہوئی ہے، مکتبہ شاملہ پہ تو ساری بہت ہی اوتھینٹک کتابیں ہوتی ہیں، ان کی نہیں ہوتی تو مکتبہ شاملہ بند کرا دو۔ اچھا یہ تیسرا حوالہ، ہاں
یہ ذرا تھوڑا جو ہے یہ کتاب السنہ لابن ابی عاصم وہی کتاب ہے، مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ البانی کی جو ہے وہ رجال البانی کی جو ہے نا وہ بھی ہے، صحت کے حوالے سے بھی البانی کے کامنٹس ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اچھا جی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ وہی روایت آ گئی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا، سوائے اس کے، انکا لست نبیا، سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں، تمہیں مجھ سے بالکل وہی نسبت ہے۔ اللہ وہاں پر آتا ہے جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کا مطلب جو ہے، اللہ میں کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی ہر چیز جو ہے نا وہ یعنی لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ بارش کا، نعوذ باللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ بارش کا جو ہے خدا ہے، باقی سارے اور بھی خدا ہیں۔ جیسے گریس میں ہوتا تھا کہ بھئی جو ہے نا بارش کا الگ خدا ہوتا تھا، سبزے کا الگ خدا ہوتا تھا، وہ جو ہے نا زرخیزی کا الگ خدا ہوتا تھا، تو ایسا نہیں ہے، لا الہ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہر جہت سے، ہر معاملے میں تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں۔ یہاں صرف ایک چیز کو جو ہے نا پن پوائنٹ کر دیا، سوائے نبی ہونے کے، تو اس کا مطلب اگر رسول معصوم ہے، جو کوئی رسول کون ہے؟ صاحب اختیار ہے۔ رسول کون ہے؟ جنہیں اللہ سے ہدایت ملتی ہے۔ تو رسول کے بعد جس کو رسول سے وہی نسبت ہوگی جو ہارون کو موسیٰ سے، یعنی ہر لحاظ سے رسول جیسے ہیں، سوائے اس کے کہ نبی نہیں۔ اب نبی کو ڈیفائن کریں، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی اگر وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی اترتی ہے، تو وہی تو جو ہے نا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں پر بھی وحی اتاری۔ اچھا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے حضرت مریم کے پاس بھی گئے۔ تو نبی جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کو آ جائیں سامنے اور قرآن سے اور حدیث سے ثابت کریں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال سوائے نبی کے عصمت تو ثابت ہوتی، کیونکہ عصمت جو ہے اس کے بغیر تو ہدایت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ کہیں کہ جی رسول کے بعد بالکل رابطہ ہی ختم ہو گیا، اللہ سے رابطہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اللہ نے مادر پدر آزاد چھوڑ دیا، جو دل چاہے کرتے پھریں، اور پھر رسول اللہ نے جو ہے وہ طاہرکم تطہیرا والی آیت بھی پڑھی ہے اہل بیت کے لیے، وہ میں آپ کو مباہلے والی جو ویڈیو ہے اس میں دیکھ لیں جا کے۔ تو اس کا مطلب اہل بیت کی عصمت تو ثابت ہوتی ہے نا۔ مباہلے میں ان کو لے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھائی صرف یہ ہے جو جھوٹوں پہ لعنت بھیج سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کوئی گناہ نہیں کیا، یہ خود جھوٹے نہیں ہیں، باقی سارے جھوٹے تھے، اس لیے تو لے کر نہیں کہ جھوٹوں پہ جہاں لعنت بھیجنی تھی وہاں۔ تو کیا ہوگا؟ مجھ سے کوئی غلط یہ کیا ہو گیا؟ دوسرا حوالہ تھا نا، یہ تو پہلا تو میں نے آپ کو دیا تھا حوالہ، یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ مجھ سے تھوڑا جو ہے میرا ہاتھ پڑ گیا غلط۔ ہاں، پہلا مسند احمد ابن حنبل، دوسرا تھا تاریخ نہیں، سنہ لابن عاصم، اور تیسرا میں جو ہے تیسرا تھا جس میں البانی کی جو ہے وہ کامنٹس بھی تھے۔ ہاں، اب یہ حدیث منزلت آ رہی ہے اور اس میں خلیفتی کے آگے علامت بنائی ہوئی ہے اس میں۔ اچھا، اب یہ ان کا کہنا یہ ہے، دوبارہ آپ کو دکھا دوں کتاب کون سی چل رہی ہے۔
یہ کتاب السنت سنہ لابن ابی عاصم ومعہا، اور اس کے ساتھ ہے ظلال الجنہ لالبانی. یہ دونوں کتابوں کو ملا کے انہوں نے چھاپا ہے. اس کی جو ہے نا وہ صحیح اور غلط کے کامنٹس بھی اسی میں ڈال دیے ہیں. ظلال الجنہ، یہ البانی جو ہے یہ علم رجال کا ماہر تھا. تو یہ البانی کے نزدیک جو ہے یہ حدیث اسنادہ حسن و رجالہ ثقات. یہ دیکھیں، یہ اسناد اس کی حسن ہے اور رجال جو ہے اس کے وہ ثقات ہیں. رجال شیخین، یہ شیخین جو ہے یہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کو کہ وہی رجال ہیں اس حدیث کے جو شیخین کے رجال ہیں. مگر اس نے یہاں پر کیا چالاکی کی ہے کہ خلیفتی کے آگے ونتا خلیفتی، اس کے آگے علامت بنائی ہوئی ہے 1. اور 1 جا کے دیکھیں تو کیا لکھتا ہے، یہ سقط من الاصل واستدرکها من المسند. یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو پوری جو یہ سرٹیفکیٹ ہے سند صحیح کا، یہ پوری حدیث کے لیے ہے. اب یہ جو ہے نا علم و رجال کے ماہرین بھی جانتے ہیں، میں عالم تو نہیں اس لیے اس پر میں کامنٹ نہیں کر سکتا. بہرحال اس نے جو ہے وہ اپنی وہ دکھائی ہے، اپنی کاریگری دکھائی ہے. یہاں پہ کہتا ہے کہ پوری حدیث صحیح ہے، پوری حدیث جو ہے اس کے لیے یہ سند ہے، مگر جو ہے یہ لفظ جو ہے اس کے اوپر ان کو کوئی تکلیف ہے. بہرحال آ گیا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو چاہے کرو. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ کرتے یہی ہیں. جہاں سے ہر طرح سے ان کے اوپر حجت کا آپ تمام کر دیں، وہاں کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو ہے وہ ضعیف ہے، یا یہ پوری کی پوری جو ہے وہ صحیح ہے، پوری کی پوری جو ہے وہ حسن ہے، مگر اس میں یہ جو ہے نا یہ ایک لفظ جو ہے وہ حسن نہیں ہے. کرتے رہو بھائی تماشا. آپ کو اگلا حوالہ دکھا دوں، خلیفتی کا لفظ کہاں آیا. یہ بھی ابن ابی عاصم ہے. اچھا، یہ اس کا ایک اور صفحے پر ایک اور طریقے سے آیا ہے. اچھا، ہما ترضی، یہ دیکھیں ہما ترضی ان تکونہ. اب یہی ہے کتاب، وہی ہے، اس میں ایک اور جگہ ہے. یہ وہی کتاب ہے جو ہم نے پہلے دکھائی تھی آپ کو. یہ وہی ہے کتاب سنہ لابن ابی عاصم ومعہا ظلال الجنہ لالبانی. البانی کی جو ہے اس کے اوپر وہ کامنٹس ہیں صحیح اور غلط کے جو بھی ہیں. ہما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انک لست بنبی انہ لا ینبغی. مجھے یہ زیب نہیں دیتا ان اذهب الا وانت خلیفتی. اور یہ ایک اور بھی اس نے جو ہے حوالہ، اب اس نے جو ہے نا انت ولی من فی کل مومن من بعدی، انت ولی کل مومن بعدی. یہاں اس نے جو ہے نا وہ خلیفتی کا لفظ جو ہے اس کو ولی کر دیا ہے، اور دونوں کو الگ الگ جو ہے نا وہ کر دیا ہے. بہرحال یہ صحیح الاسناد ووافقہ الذہبی، یہ ذہبی جو ہے اس کے نزدیک یہ صحیح الاسناد ہے. یہ دوسرا میں نے اسی کتاب کا حوالہ اس لیے دکھایا کہ یہ جو ہے ان کے مطابق یہ ذہبی کے نزدیک جو ہے وہ صحیح الاسناد ہے. آپ کو صحیح الاسناد بھی لکھا ہوا دکھا دیا، خلیفتی کا لفظ بھی دکھا دیا. اب جو ہے وہ یہ ان کے اعتراض کا تو جواب ہو گیا نا کہ بھائی خلیفتی کیوں نہیں کہا خلیفہ کا ہو تو تم کچھ اور جو ہے نا پخ نکال کے لے آؤ گے. وہ ان کو پخ کرنی ہے کوئی نہ کوئی. چاہیے اگلا حوالہ جو ہے یہ کس کا ہے، 6 اور 8 تو اسی کے ہو گئے. یہ کوئی اور کتاب ہے، کتابوں کے نام نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. تو
खलीफती लफ्ज़ खलीफा दिखाना, हाँ जी ये देखें ये आ गया, अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला इन्नका लस्तु बिनबिय्यन ला यंबग़ी, ये हर जगह यही आ रहा है कि मुझे ज़ेब नहीं देता अन अज़हब इल्ला व अंता खलीफती, कि मैं खलीफा बनाए बग़ैर, तुम्हें खलीफा बनाए बग़ैर मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं मदीना छोड़ के चला जाऊँ। तो मदीना छोड़ के जाते नहीं थे रसूल किसी को खलीफा बनाए बग़ैर, और दुनिया छोड़ कर चले गए बग़ैर किसी को खलीफा बनाए बग़ैर। कैसी भोंडी और हम खाना आपको जो है ना पूरे के पूरे इस्लाम के तुमने हर सारे उसूल हर चीज़ का जो है ना वो सत्यानाश कर दिया, पूरे मज़हब का सत्यानाश कर दिया, ये बकवास करके कि रसूल चले गए किसी को खलीफा नहीं बनाया, किसी की खिलाफत का ऐलान नहीं किया। अच्छा ये किताब कौन सी है? ये किताब है किताब ख़ज़ानतुल अदब व लुब्बुल लुबाब लिसानुल अरब लिल बगदादी, अब्दुल क़ादिर बगदादी की किताब है ये। जाओ उनकी गर्दन पकड़ो, ये जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 71। मैंने बताया ना ये सारे हवाले मैं इंशाल्लाह जो है डाल दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, आप ये खुद जाकर चेक कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है ना ये कोई शुबदेबाजी कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ जो जिसका वजूद नहीं। मेरी पिछली वीडियो में भी सारे हवाले हैं और इसमें भी जो है ना सारे हवाले हैं, मैं डाल दूँगा। और मैं हर वीडियो में जो है ना, क्योंकि इसमें कभी मेरे लिंक्स चलते हैं कभी नहीं चलते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैं जो है ना ये लिंक्स भी दोबारा जो है तो ये गूगल डॉक का भी लिंक डाल दूंगा कि वहाँ से जाके जिसको देखना हो देख लें। ये मैंने आपको जो है ना कितने हवाले अब तक दिखाए जिसमें खलीफा का लफ्ज़ आ रहा है। तो यहाँ पर ये आगे ये भी है मातुरीद मिन अली। अब ये है ना कि जो शिकायत करते थे रसूलुल्लाह से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मातुरीदूना ना मा युरीदूना मिन, अच्छा कि वो क्या चाहते हैं, तो थर्ड पर्सन आ गया। तुरीदून तो होता ना तुम क्या चाहते, मा युरीदूना मिन अली, कि वो अली से क्या चाहते हैं। इन्ना अली मिन्नी वाना मिन अली, कि अली मुझसे हैं मैं अली से हूँ। वहुआ वली कुल्ल मोमिन मिन बादी, वहुआ वली कुल्ल मोमिन बादी, यहाँ तो बाद का लफ्ज़ आ रहा है कि रसूलुल्लाह के बाद, कि मेरे बाद सबके वली हैं। अच्छा अगर दोस्त थे, मैं आपको दलील देता हूँ, अगर यहाँ मुराद दोस्ती होती तो बादी का जिक्र क्यों होता, कि मतलब रसूल की ज़िंदगी में अली दोस्त नहीं थे। ये बात समझ में आती है कि अली रसूल की ज़िंदगी में दोस्त नहीं है, रसूल के बाद सबके दोस्त बन जाएंगे। यहाँ वली से मुराद दोस्त है। तो अक्ल पकड़ो भाई, अक्ल खोपड़ी इस्तेमाल करें, अगर अक्ल से ज़ोर दें कि बादी का लफ्ज़ क्यों आया भाई, बादी का तो मतलब मेरे बाद, ज़ाहिर रसूल की ज़िंदगी में रसूल ख़ुद वली थे, तो रसूल के बाद ही वली होंगे ना। तो अगर दोस्त मुराद थी तो रसूल की ज़िंदगी में अली जो है दुश्मन थे सबके, और रसूल के बाद दोस्त बन गए। ये क्या मामला है? हर जगह वली का मतलब दोस्त ना होता है ना हो सकता है। कुरान में भी मैं आपको जो है ना पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, उसमें दोबारा दिखा दूँगा कि वली का मतलब जो है वो दोस्त नहीं होता। अगर कहें तो ये इस वक्त तक मैं कौन कौन से दिखा चुका हूँ, तो ये भूल गया मैं कितने हवाले दिखा चुका हूँ, क्योंकि किताबों के नाम नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात है इस वक्त जो है ना ये डॉक्यूमेंट में इसमें नाम नहीं आ रहे, वरना आते थे नाम। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये अगला हवाला इससे, ये कौन सा है, हाँ किताब अहादीसुल वारिदा फ़ी फ़ज़ाइल सहाबा, किताब अहादीसुल वारिदा फ़ी फ़ज़ाइल सहाबा, सऊद बिन ईद साइदी, सऊद बिन ईद साइदी, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 220। यहाँ फिर देख लें, इन्नहु ला युंबगी, इन्नहु ला युंबगी अन अज़हब व अंता खलीफती, कि मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं चला जाऊँ सिवाय इसके कि तुम मेरे खलीफा हो। यानी खलीफा बनाए बगैर रसूल मदीना नहीं छोड़ते। अगर कोई कह दे कि ये खलीफा का हुक्म सिर्फ मदीने के लिए था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इब्न तैमिया ने इस पर बड़ी जरा की, वो भी दिखाऊंगा आगे।
35 منٹ تو آلریڈی ہو گئے ہیں بھئی. یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر تفصیل میں جائیں تو ٹائم لگتا ہے. اور یہ آگے یہ والا بھی آ رہا ہے انت ولی کل مومن من بعدی، کل مومن من بعدی. فضائل الصحابہ کے اوپر کتاب لکھی ہے، یہ دیکھ لیں. اچھا ایک حوالے، 2 حوالے اور رہ گئے ہیں، میں جلدی جلدی دکھاتا ہوں آپ کو. کتابوں کے نام نہیں آ رہے، پہلے آ رہے تھے اسی ویڈیو میں پہلے آ رہے تھے. اچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب جامع الاحادیث جلال الدین سیوطی. ایک بڑا نام آ گیا. کہیں کہ جی پہلے تو ایسے غیر معروف چھوٹے موٹے تھے، کوئی بڑا نام لاؤ، یہ بڑا نام بھی آ گیا. اچھا ہاں یہاں بھی خلیفتی کا لفظ کہاں گیا؟ اللہ انہ لا. یہ دیکھیں کیسے کیسے جو ہے نا ایک ہی حدیث کی کیسے کیسے ٹانگ توڑتے ہیں. یہ میں نے کیوں ڈال دیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہاں 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 یہ دیکھیں بے اسناد حسن یہ آ گیا نا خلیفتی. اب یہ دیکھیں ایک ہی صفحہ ہے. یہ کتاب ایک دفعہ پھر آپ کو نام دکھا دوں گا، جامع الاحادیث جلال الدین سیوطی. اب دیکھیں کتنے مزے کی بات کی. اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوہ ولا وراثہ. اب دیکھیں اس سے کیسے وہ ابو بکر نے گڑی تھی نا حدیث کہ لا نور سما ترکت صدقہ، کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم ترک کرتے ہیں وہ ہمارا ترکہ جو ہے صدقہ ہوتا ہے. رسول کی طرف نسبت دی تھی جھوٹی حدیث. وہ انشاءاللہ کبھی جو ہے وہ فتح کا موضوع آئے گا تو پھر اس کے اوپر بھی آپ کو دکھائیں گے، وہ ثابت کریں گے سنی حوالوں کے ساتھ. اور بہت سارے سنی لوگوں جو ہے نا شیعہ علماء نے اور سنی علماء نے بھی ثابت کیا ہے. فی الحال جو میں آپ کو جس چیز پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہاں دیکھیں آپ کو پہلے کتنا دکھایا، وہاں پر یہ تھا کہ جو ہے لا ينبغي ان اذهب الا انت خلیفتی. یہی تھا نا کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں چھوڑ جاؤں، کہ میں جو ہے چلا جاؤں اور تم میرے خلیفہ نہ ہو. یہاں کیا ہے کہ ہارون من موسیٰ تک تو کہہ دیا کہ بھئی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوہ. وہ تو تھا نا کہ جو ہے نا تم نبی نہیں ہوگے. انہ لا نبوہ ولا وراثہ، وراثہ بھی لے آیا یہاں پہ. یہ کسی حدیث کی فیکٹری سے نکلی ہے بنی امیہ یا بنی عباس کے دور میں. وہ غالباً بنی امیہ کے دور میں، کیونکہ بنی امیہ جو تھے ان کو زیادہ عقیدت تھی شیخین کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا انہوں نے وراثت بھی ڈال دیا کہ یہ نبوت بھی نہیں ہے، کہ تمہیں مجھ سے نسبت تو ہے بھائی. وہ اللہ جو ہے وہ اللہ تو ایک کے لیے آتا ہے ہمیشہ، لا الہ الا اللہ. تو یہاں جو ہے نا یہاں پر یہ اللہ جو ہے نا اللہ انہ لا نبوہ ولا وراثہ، یہاں نبی بھی نہیں ہے اور جو ہے نا وارث بھی نہیں، یہاں وراثت نہیں ہوتی. یہاں پہ کیونکہ وراثت نہ ہونا ڈالنا تھا بیچ میں. بہرحال یہاں پر اچھا اسی پیج کے اوپر جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وراثت نہیں ہے، وہیں پر آگے خلیفہ کا لفظ آ رہا ہے. اچھا اور بھی کئی جگہ یہ ایک ہی حدیث جو ہے اما ترضی، یہ تو کچھ اور ہے.
ہاں یہاں پر یہ وہی آ گیا، اللہ انک لست نبی، لست بنبی. وہاں کیا تھا؟ اللہ لا نبوہ ولا وراثہ، نہ یہ نبوت ہے نہ وراثت ہے. تو اگر نبوت اور وراثت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ مانتا ہے کہ ہارون جو تھے موسیٰ کے وارث تھے، اور اگر ہارون موسیٰ کے وارث ہو سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے کیسے جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوئی وراثت نہیں. تو بڑا احمقانہ، یہ سیلف کانٹرڈکٹری، یہ خود ہی اپنی جو ہے نا وہ یعنی تغلیط بھی کر دیتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی ہارون بھی نبی تھے اور موسیٰ بھی نبی تھے، دونوں نبی تھے، ایک نبی دوسرے کا وارث ہو سکتا ہے تو رسول کے بغیر کوئی وارث کیوں نہیں ہو سکتا؟ مگر یہ ایک الگ بحث ہے. فی الحال آپ کو لفظ خلیفہ دکھانا تھا، یہ لفظ خلیفہ یہاں پہ آ گیا جلال الدین سیوطی کی کتاب میں. ٹھیک ہے، جلال الدین سیوطی کی کتاب جامع الاحادیث. واپس جاتے ہیں، دیکھوں آگے کوئی حوالہ ہے، میرے خیال میں ایک اور رہتا ہے. یہ ہے بھائی کتاب کوثر المعانی الدراری فی کشف خبایا صحیح بخاری، بڑا لمبا نام ہے. اچھا، یہ ہے محمد الخضر الشنقیطی. یہ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے نا، من احب علی احبنی ومن ابغض علی ابغضنی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن آذا علی آذانی. بہرحال ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، اس میں حضرت علی کے بہت سارے یہ حدیث قصہ بھی آ رہی ہے، جو ذبح عنکم الرجس اہل البیت. وہ کہاں گیا جو میں ڈھونڈ رہا ہوں، خلیفہ کا لفظ تو میں نے یہ، ہاں یہ دیکھو وہی ہو گیا. انی سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں، سلیکٹ نہیں ہو رہا. انی لا ينبغی، مجھے زیب نہیں دیتا ان اذهب الا وانت خلیفتی، سوائے اس کے، یعنی مجھے میں جا ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ تم میرے خلیفہ ہو. اور انت ولی کل مومن من بعدی، تو اگر ولی سے مراد دوست ہے تو اس کا مطلب رسول کی زندگی میں حضرت علی دوست نہیں تھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی تو مومنین کے دوست بن گئے جو اس وقت کے مومنین تھے. حضرت علی تو ان کے دوست بن گئے رسول کے بعد، وہ رسول کے حضرت علی کے دوست نہیں بنے. ظاہر انہوں نے دوستی تو نہیں نبھائی نا، تو تاریخ بتا رہی ہے کیا کیا. بہرحال تو یہ آپ کو میں نے اتنے سارے حوالوں سے سنی کتب سے خلیفہ کا لفظ بھی دکھا دیا. اب کیا کرو گے بھائی؟ اب خلیفہ کے استعمال پر ابن تیمیہ نے جرح کی ہے. یہ سب سے دیکھنے کی چیز ہے، سب سے اہم. جرح کیا کرتا ہے؟ یہ جرح کرتا ہے یہ اگلے صفحے پر کر رہا ہے. یہاں تو وہی حدیث اس نے لکھی ہے، ہاں خلیفتی اس نے لکھا ہے نا، اس پر یہ کامنٹ کر رہا ہے لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی. یہ اس نے اس پر 2 کی علامت ڈالی ہوئی ہے. 2 میں کیا کہتا ہے یہ؟ خلیفتی فی المدینہ. اچھا، اب اس کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا کہ بھئی خلیفتی جو ہے، جو رسول نے خلیفہ بنایا تھا، یہ خلیفہ جو ہے نا یونیورسلی خلیفہ نہیں بنایا تھا، یہ خلیفتی فی المدینہ بنایا تھا، پہلی بات. ٹھیک ہے، اب اگلے صفحے پر یہ اس پر جرح بھی کر رہا ہے.
اگلے صفحے پر جاتے ہیں. اچھا اب یہ کہہ رہا ہے لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی فانه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب غیر مرۃ. یہ کہہ رہا ہے ذهب غیر مرۃ کہ دوسری دفعہ گئے, یعنی اس دفعہ کے علاوہ جب دوسری دفعہ گئے, وہ خلیفتی علی مدینہ غیر علی. ٹھیک ہے, کما جیسے کہ جو ہے نا عمرے پر حدیبیہ کے عمرے پر گئے, وہ علی معہ و خلیفتی و خلیفتہ غیر ہی. صحیح ہے کہ بھائی جب حدیبیہ میں گئے تو علی تو ساتھ تھے, تو خلیفہ کون تھا مدینہ میں؟ کوئی غیر تھا, غیر ہی. و خلیفتہ غیر ہی. یہ یہاں جو ہے مراد یہ کہتا ہے کہ جب حدیبیہ پر گئے تو خلیفہ کوئی اور تھا. اچھا بغزا بعد ذالک خیبر, اچھا اس کے حدیبیہ کے بعد خیبر میں گئے, وہ علی معہ و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہی, کہ بھئی مدینہ میں خلیفہ کوئی اور تھا. وغزا غزوۃ الفتح, وہ غزوہ فتح میں گئے, وہ علی معہ و خلیفتہ فی المدینہ غیر ہوں. وغزا حنین و طائف و علی معہ و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہوں. صحیح ہے, اتنی ساری باتیں کر دی اس نے. اچھا اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی حجۃ الوداع کے وقت علی معہ و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہوں. غزوہ بدر و علی معہ و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہوں. تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ غیر ہوں خلیفہ ہوتے تو تھے, ٹھیک ہے, حضرت علی خلیفہ نہیں ہوتے تھے. اس کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اگر یہ حضرت علی کی خلافت پہ دلیل ہوتی یہ حدیث, تو رسول اللہ حدیبیہ گئے حضرت علی ساتھ نہیں تھے, رسول اللہ حنین گئے حضرت علی ساتھ نہیں تھے, رسول اللہ خیبر گئے حضرت وہ نہیں, معذرت کے ساتھ کیا بول رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے مراد حضرت علی کی خلافت ہوتی تو جب حضرت علی کو ساتھ لے کر جاتے تھے تو وہاں پہ تو خلیفہ کوئی اور ہوتا تھا. یعنی اس سے مراد صرف خلیفہ مدینہ کے اندر کی حد تک ہے, خلیفہ پوری مسلم دنیا پر نہیں ہے, اور خلیفہ رسول کے بعد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بھائی اس سے پہلے رسول تو دوسروں کو بھی خلیفہ بنا کے جاتے تھے. کہ جب رسول گئے حدیبیہ پہ تو حضرت علی ساتھ تھے. صلح حدیبیہ کے وقت جب رسول اللہ عمرے پر گئے حضرت علی ساتھ تھے, مدینہ میں خلیفہ کوئی اور تھا. یعنی اس نے یہ مان لیا کہ حدیبیہ میں جب رسول گئے تو مدینہ میں کسی کو خلیفہ بنا کر. میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسول حدیبیہ میں گئے, ٹھیک ہے, حضرت علی نہیں تھے, خلیفہ تو تھا مدینہ میں کوئی. یہ بار بار کیا مصیبت آ رہی. جب رسول حدیبیہ میں گئے وہ علی معہ خلیفتہ غیر ہی, کسی غیر کو خلیفہ بنا کر گئے, کسی کو خلیفہ بنا کر گئے. یہیں سے ہماری دلیل بنتی ہے کہ رسول حدیبیہ گئے خلیفہ بنا کر, ٹھیک ہے. اچھا پھر گئے غزوہ فتح خلیفہ بنا کر, خیبر میں خلیفہ بنا کر گئے, طائف گئے حنین کے لیے خلیفہ بنا کر گئے. اس کے بعد جب حجۃ الوداع کے لیے گئے تو کسی کو مدینہ میں خلیفہ بنا کر گئے, غزوہ بدر میں خلیفہ بنا کر گئے. تو یہ ابن تیمیہ بدترین دشمن اہل بیت, بدترین دشمن تشیع, یہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے یہاں پر آپ کے سامنے اپنی کتاب منہاج السنہ میں. دیکھیں کتاب کا نام بھی دکھا دوں آپ کو, کتاب منہاج السنۃ النبویہ, ابن تیمیہ. یہ اعتراف کر رہا ہے کہ جب رسول کہیں بھی جاتے تھے تو مدینہ پر کسی کو خلیفہ بنا کر جاتے تھے, جو جس وقت حضرت علی ان کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ غیر ہی ہوتا تھا. غیر ہوں کا مطلب جو ہے وہ حضرت علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تھا.
تو یہ حضرت علی کی خلافت پہ دلیل کیسے ہو گئی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ خلیفہ تو اوروں کو بھی بنایا ہے. یعنی یہ استدلال یہ کر رہا ہے کہ یہ جو پچھلے صفحے پر جو حدیث ہے، میں آپ کو پچھلے صفحے پر لے جاؤں ایک دفعہ پھر. یہ جو حدیث ہے، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انک لست بنبی لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی. یہ جو خلیفتی بنایا ہے، اس نے یہاں پہ 2 کی علامت لگائی ہے، اور 2 کی علامت کے آگے کیا لکھتا ہے؟ خلیفتی فی المدینہ. یہ خلیفہ صرف مدینہ کی حد تک تھے. ٹھیک ہے، اب اگلے صفحے پر جرا کر رہا ہے. میں نے کہا نا میری عربی اتنی اچھی نہیں ہے، مگر میں جو سمجھ رہا ہوں وہ جرا کر رہا ہے کہ بھائی رسول حدیبیہ پر گئے تو خلیفہ جو ہے وہ علی کا غیر تھا. علی معہ و خلیفتہ غیر ہی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کیا بتا رہا ہے کہ جب جو ہے وہ خلیفتہ وہ یہ ہے نا معہ علی و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہی، مدینہ میں خلیفہ غیر ہی تھا. وہ علی معہ، پھر جو ہے نا یہ غزوہ فتح، وہ علی معہ و خلیفتہ فی المدینہ غیر ہی. حنین میں گئے، وہ علی معہ، علی ان کے ساتھ تھے. ظاہر حضرت علی تو ہمیشہ ساتھ ہی ہوتے تھے نا، باقی تو چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے. وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیسے کیسے چڑھتے تھے، اور خود اپنے بارے میں کیا کیا کہتے تھے کہ کیسے چڑھتے تھے پہاڑ پہ. اچھا، ابھی غزوہ بدر میں بھی گئے، وہ علی و معہ علی، علی ساتھ تھے، خلیفہ بالمدینہ غیر ہی. تو یعنی یہ ابن تیمیہ یہ قبول کرتا ہے کہ رسول جب بھی جاتے تھے، چاہے وہ غزوہ بدر پہ جائیں، غزوہ حنین پر جائیں، غزوہ فتح پر جائیں، صلح حدیبیہ پر جائیں، حجۃ الوداع پر جائیں، مدینہ میں کسی کو خلیفہ بنا کر جاتے تھے. اس نے مان لیا کہ رسول جب بھی جاتے تھے خلیفہ بنا کر جاتے تھے. تو جب دنیا سے گئے کسی کو خلیفہ بنا کر نہیں گئے، اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہوگی؟ ابن تیمیہ کے ماننے والے جواب دیں. ابن تیمیہ خبر سے اس کی روح آئے، بدروح آئے، وہ آ کر جواب دے گا کوئی اس کا؟ اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہے، میرا چیلنج ہے تمام اہل سنت کو کہ بھائی آپ کا امام ابن تیمیہ کہہ رہا ہے، امام ابن تیمیہ بہت بڑے امام تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جب بھی مدینہ سے باہر جاتے تھے مدینہ پہ خلیفہ بنا کے جاتے تھے. اگر رسول مدینہ پہ کسی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے تو جب دنیا سے جا رہے تھے کس کو خلیفہ بنایا؟ وہ دلیل لے آؤ. دنیا سے جاتے ہوئے تو کہا کہ قلم کاغذ لاؤ، وصیت لکھو. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا نعوذ باللہ تعالیٰ ہجر ہو گیا ہے، ہذیان بکرے ہیں، غلب الوجہ ہو گیا ہے. کس نے کہا؟ وہ آپ کو انشاءاللہ کبھی آگے دکھائیں گے. اتنی لمبی ویڈیو ہو گئی اسی بحث میں. تو ابن تیمیہ کی جو اپنی جرح ہے وہ اسی کے اپنے منہ پر پڑتی ہے. اس کی جرح اس کے اپنے منہ پر پڑتی ہے کہ جب ہر جگہ رسول اللہ خلیفہ بنا کر جاتے تھے تو دنیا سے جاتے وقت کسی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، جبکہ پتہ بھی تھا کہ بعد میں جھگڑا ہوگا. اتنی حکومت کو معمولی امر تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر جھگڑا نہ ہو. ہر آدمی چاہتا ہے میں حاکم بن جاؤں، خود میں چاہتا ہوں مجھے حکومت مل جائے. یہ سوچنے کی غور طلب چیز ہے. خلیفہ کا لفظ آیا ہے حضرت علی کے لیے، اور سنی کتابوں میں آیا ہے، میں نے دکھا دیا. اب آپ اس کے اوپر جرا کریں کہ بھئی وہ کیوں خلیفہ کا لفظ آیا. آپ کے امام نے تو جرا کر دی، مگر وہ جرا اس کے اپنے منہ پر پڑ رہی ہے. کہتے ہیں نا چاند پہ تھوکو تو منہ پر آتا ہے. یہ چاند پر تھوک رہا تھا، اس کے اپنے منہ پر گر رہا ہے تھوک کہ بھئی جب ہر جگہ خلیفہ بنا کر جاتے تھے تو دنیا سے جاتے ہوئے کیوں خلیفہ نہیں بنایا. اس کا جواب لینا ہے کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، میں یہیں پہ بند کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.